السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح، یہ پہلا کرنٹ سیشن ہمارے جو جہاں تک بھی چھوٹا ٹائم ہے، یہ پہلا کرنٹ سیشن ہے جو آئٹا نے اپنے بیلن کے تحت اس کا انعقاد کیا. اس کی دوسری کامیابی میں اس لیے بھی آپ کو وضاحت کرتا ہوں. کرنٹ سیشن ٹیچرز تنظیموں کے علاوہ بعض گروپ میں سوشل این جی اوز میں جو بہت کنکریٹ انداز میں ایکٹیو ہیں وہ کرتی رہی ہے، لیکن ان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینلسٹ نے وہ فیلڈ کے ماہرین پروفیشنل اس میں لا کر پہلے اس میں بٹھائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ معاملہ کیا جاتا ہے جو پینل ڈسکشن ڈیلیور یا فائل قادر سے کیا جاتا ہے. یہ ہمارے پاس جو پینلسٹ ہیں جو سلطان اس میں سے آئٹا کے بعد کا کون سا پروفیشنل شخص ہے جس کو ہم نے خاص اس طرح ڈسکشن کے لیے آئٹا کے لیے یہاں کو بلایا ہے. یہ آئٹا کے تاریخ کا اپنا پہلا پروگرام ہے جس میں ہم نے پینلسٹ میں ایکسپرٹس بنانے کے لیے یہاں پر پیش کیا اور ان ایکسپرٹ بننے کے مراحل سے گزرتے ہوئے اپنے اپنے اسٹیٹ میں آر پی سی کی حیثیت سے آپ تیار ہو، یہ ایک ہمارا اس پیچھے مقصد رہا. ان دونوں چیزوں کے تناظر میں، دو خطوں کے تناظر میں میں نے جو بات کہی کہ ہمارا یہ پینل ڈسکشن فیل یا کامیاب ہے کہ اگر کوئی پروفیشنل آ کر بیٹھے اور وہ کچھ حوالوں کے ذریعے سے کچھ فگرس کے ذریعے سے بات کریں ہم بہت امپریس بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارا اپنا فرق آئٹا کے کلچر کے احساس کے ساتھ اس بات کو بیان کریں تو تھوڑا سا وہاں پر کوئی ڈسٹربنس محسوس ہوتا ہے. فطری ہے، وہ ہونا ہی چاہیے جب بھی آپ بھی آئٹا کے حقیقی فائدہ کرنے کے لیے جڑے ہیں کہ سمجھا جائے گا. ورنہ پروفیشنل کی بات ہم سن لیں، اس سے مرغوب ہو جائیں اور پھر مطمئن ہو کر چلے جائیں، یہ کامیابی نہیں ہے. ہمارے اپنے لوگوں کو ڈیولپ ہونے کے پروسیس سے گزارتے ہوئے ہم اس پہ جہاں پر اطمینان کر سکتے ہیں کریں، جہاں پر نہیں ہوتی ہے وہاں پہ وہ بے چینی کو باضابطہ ہمارے ذہن میں رکھے، جس کا سلسلہ یہ پہلا پروگرام پہلا ہی نہ ہے بلکہ یہاں سے ایسے پروگرامز کا انعقاد جو ہونے کا آغاز ہو اس کو بٹھا لیجیے. یہ کامیاب ہے کہ جو لوگ بے چین ہیں ابھی بھی ان کی بے چینی کم نہیں بڑھنا چاہیے اور یہاں سے ایسے پروگرام اسٹیٹ لیول پر ہم کو انعقاد کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں ہمارے آئٹا کے لوگ ہمارے اپنے پروگرام کے بجائے دیگر کئی پروگرامز میں آر پی کے حصے سے جانا چاہیے، ان کو بلاوا آنا چاہیے. یہ کلچر ہم کو ڈیولپ کرنا پڑے گا. میں اس لیے کامیابی کی بات کہہ رہا تھا. ہم آگے بڑھتے ہیں. بات ایجوکیشن پالیسی، ایجوکیشنل سسٹم سے شروع ہوئی تھی اور ختم بھی وہیں پر ہوئی. تو میں بھی ایجوکیشن سسٹم سے متعلق ایک دو چیزیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھوں. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں تو سوال کرنے کا بہت بڑا حقدار بن گیا ہوں، بلکہ بعض چیزوں کو تھوڑا سا مزید دلچسپ انداز میں آگے بڑھانے کے لیے کبھی کبھی کافی چیز لگتی ہیں. اس کو آپ کڑوی مت سمجھیے. میری اور آپ کی تربیت کے لیے، میرے اور آپ کے موٹیویشن کے لیے، میرے اور آپ کے ایکٹیویزم کو بڑھانے کے لیے، میرے اور آپ کے ہمارے مطالعے کے تسلسل کو، ہمارے کمیٹیز کے مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے یہ چیز میں کر رہا ہوں. یہ صرف اندازہ لگائیے ہم کو کتنا کام کرنا پڑے گا. آپ کو جان کر یہ خوشی بھی ہوگی اور اس کے بعد یہ سوال کے جواب کی مایوسی بھی ہوگی کہ جس وقت یہ ایجوکیشن کا فائنل پالیسی کا فائنل ہوئی، اس کے ڈرافٹنگ کا سلسلہ تو 2016 سے شروع ہوا تھا اور جب وہ پوری ایجوکیشن پالیسی فائنل ہوئی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مخصوص لینگویجز میں تھی. صرف آئٹا این پی ایسوسی ایشن ہے جنہوں نے نیشنل لیول پر اس سے متعلق 2, 3, 4 مرتبہ اپروچ بھی کیا ہے، وہاں پر جا کر نمائندگی کی ہے اور اس کو اردو کے ساتھ ساتھ دیگر زبانوں میں بھی کرنے کی جو ہے ڈیمانڈ ہم نے رکھی ہے. الحمدللہ آئٹا کے نمائندگی کے بعد کچھ ہی دنوں میں انہوں نے باضابطہ اردو میں بھی اور اڑیا میں بھی، جو ہم سمجھتے ہیں نا خالی اردو پہ ظلم ہو رہا ہے یا ہم پر ظلم ہو رہا ہے،
صبح کے خیمہ جماعت کی تقریر اگر سے آپ نے غور سے سنی ہوگی تو بار بار سننے کے قابل وہ تقریر ہے کہ ہم کو حیثیت ہندوستانی سماج کے تمام طبقات کے حوالے سے ہم کو سوچنا ہے. اس لحاظ سے ہم نے اس میں پہلا ہمارا سب سے قدم آئٹا کی طرف سے رہا کہ دیگر چھوٹی چھوٹی زبانوں میں بھی یہ ایجوکیشن پالیسی کو چایا کیا گیا. برابر ہے یاد کروائیں. تیسری بات, آپ کو یہ بات جان کر بھی خوشی ہوگی کہ ایجوکیشن پالیسی کے ڈرافٹنگ کے مشوروں میں آئٹا کا بہت بڑا رول رہا. اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو دیگر شکشک سنگھٹناؤں میں ایسی کتنی سنگھٹنا ہیں جو ایجوکیشن پالیسی کے کریٹیکل انالیسس پر ڈسکس کرتی ہے. شاید لیفٹسٹ ہوں گے ایک دو اور شاید رائٹسٹ ہوں گے, مڈلسٹ میں سے کوئی نہیں, بیلنس والے کوئی نہیں. یہ آئٹا ہے, یہ آئٹا ہے. اور ایک بات, آج بھی ہم لوگ کئی دنوں سے, کئی مہینوں سے, کئی سالوں سے ایجوکیشن پالیسی کی ڈسکشن کرتے آتے ہیں. آپ کو جان کر یہ بات بھی حیرت ہوگی کہ 2016 سے پہلے ہم میں سے بھی شاید بی ایڈ کے موقعوں پہ انہوں نے ایجوکیشن پالیسی ایجوکیشن کمیشن کے حوالے سے پڑھی تھی. اس کے بعد ایجوکیشن پالیسی ایجوکیشن سسٹم کو ظاہر کرتی ہے, ملک کا آئینہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. اس انداز میں ہمارے سامنے بھی یہ چیز نہیں تھی, بلکہ ایجوکیشن پالیسی ایجوکیشن سسٹم کے نام سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. عوام کو تو نہیں تھا جی, خواص جو ٹیچر ہیں ان میں سے بھی شاید بھی کچھ لوگوں کو تھا. لیکن الحمدللہ یہ 2016 کے بعد سے کئی گفتگو کے ذریعے سے آئٹا نے اپنے کیڈر میں بھی اور اپنے کیڈر سے منسلک دیگر اساتذہ میں بھی اس ایجوکیشن پالیسی, اس لفظ کو عام کرنے کی کوشش کی. اور 2020 اس کے بعد جب 2020 میں اس کا امپلیمنٹ کرنے کا جو سلسلہ فائنل اس پالیسی کے تحت سامنے آیا تو اس وقت سے آج کئی لوگ ایجوکیشن پالیسی ایجوکیشن سسٹم یہ لفظ سے ہم آہنگ ہو گئے. لیکن ہم آہنگ ہوئے, لیکن وہ ایجوکیشن پالیسی کا جو اردو میں 54 پیجز ایجوکیشن پالیسی جو فائنل ہے, 62 یا 66 پیجز انگریزی میں ہے, مراٹھی میں بھی تقریباً 62 یا 64 پیجز ہے. یہ اتنے پیجز کی پالیسی اپنے پاس نکال کر ہمارے پاس سے 3 افراد نے پڑھا ہے, تو اندازہ لگائیے کہ دیگر ٹیچروں نے کتنا اس کو پڑھا ہوگا. ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئٹا نے اپنے دستور کو سامنے رکھ کر اپنی پالیسی پروگرام بنایا. اس پالیسی پروگرام کی روشنی میں جو کمیٹیاں قائم کی گئی, وہ کمیٹیاں کے مقاصد ہمارے سامنے آئے ہیں. خاص طور پر ESC سے کے مقاصد میں جو چیزیں آئی اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ ایجوکیشن پالیسی کا کریٹیکل انالیسس کرنا, اس میں ایسے کون ہمارے سامنے تو یہ چیز آ جانی چاہیے کہ کون کون سے ڈومین ایجوکیشن پالیسی کے کون کون سے اسٹیجز ہیں, کون کون سے چھیتر ہیں, ان چھیتر میں بھی کون سی خامیاں ہیں, کون سی خوبیاں ہیں, یہ چیز ہم کو معلوم ہونا چاہیے. بات آئی ہے, بہت اچھی بات آئی ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم فائنل ہوا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ ہم کو ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے کریکولم بنے گا, کریکولم کے حوالے سے ٹیکسٹ بک بنے گے, سلیبس بنے گا, ٹیکسٹ بک ڈیزائن ہوں گے. اب وہ ٹیکسٹ بک کو امپلیمنٹ کرنا ہی ہمارا کام ہے, لیکن وہ ٹیکسٹ بک کو امپلیمنٹ کرتے وقت کنٹینٹ کے حصے میں جو ایجوکیشن پالیسی کا مرکزی خیال ہے وہ خیال آتا ہے. اب اس خیال میں ہم اپنے انداز میں پڑھائیں گے, اپنے انداز میں ہم بچوں تک بھیجیں گے, سماج تک بھیجیں گے. اس کے لیے یہ تو ضروری ہے نا کہ ہم کو کریٹیکل انداز میں اس پالیسی کا مطالعہ کرنا چاہیے. میرا پہلی گزارش اس سلسلے میں یہ ہے کہ تینوں کمیٹی کے لوگ, ایسا نہیں میں نے سوال تو خالی ایجوکیشن سسٹم کمیٹی سے کہا, لیکن تینوں کمیٹی کے لوگوں کو یہ ہمارا یہ کیڈر بہت بڑا کیڈر نہیں ہے. آئٹا کے تقریباً 6000 ممبروں میں سے اگر 110-120 ممبر
اس پالیسی کو مکمل طور پر تجزیاتی نظر سے پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بیٹری کے جو روشنی ہوتی ہے نا اس روشنی کے ذریعے ہمارے دیگر ٹیچروں میں اس تجزیے کو پیش کریں گے اور وہاں سے امپلیمنٹ کے لیے کیا صحیح سامان ہم کر سکتے ہیں وہ ٹیکسٹ بک کے شکل میں ہو، سلیبس کے شکل میں ہو، کریکولم کے شکل میں ہو، امپلیمنٹ کے شکل میں ہو، سپورٹنگ مٹیریل کے سپورٹ میں ہو، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کو ضروری یہ کرنا ہوگا۔ محترم بھائیوں، یہ پس منظر ہے ہمارے کمیٹیوں کو قائم کرنے کا، صرف ESCC کا میں نے بتایا ہے، یہ بھی اس لیے بھی کہ جیسے آپ نے 21 سینچری کے چیلنجز کو یہاں پر بہت اچھے انداز میں ٹیکنالوجی کو لے کر سامنے لایا۔ ٹیکنالوجی کے سامنے دیکھیں آپ اگر پالیسی ہمارا یہ ورکشاپ کا پروگرام میں دیکھیں گے، تذکیر سے لے کر تو آپ کے آخری سیشن بٹون سیشن تک ہر اسپیچ کا ایک دوسرے سے لنک۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے بھی کام ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے بھی ہم نے یہاں پر رکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ ایسا بھی نہ ہو کہ ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو آ رہا ہے، ضروری ہے جو ہمارے مقاصد ہے وہ مقاصد میں صالح معاشرے کے تعمیر کے لیے اساتذہ کو تیار کرنا، صالح معاشرہ، لفظ صالح معاشرہ اس کے لیے تیار کرنا، یعنی اسٹیک ہولڈر، اس کے علاوہ ان کو تمام اسکل فل بنانا۔ تو اسکل فل بنانے کے لیے اپنے عروجی نقطۂ نظر پر یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بہت ساری چیزوں سے گزرنا، اس کو سمجھنا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حد تک ہم لوگوں کو آنا ضروری ہے۔ لیکن ایسا بھی نہ ہو جائے کہ صرف آرٹیفیشلٹی میں ہم آگے بڑھ جائیں، ایموشنلی ہم جو ہے سائڈ ہو جائیں، تو پھر تعلیم تو ہو جائے گی، تربیت کا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور آج کا تعلیم اور تربیت یہ جب سے ٹیکنالوجی بڑھنا شروع ہوئی تو میرا اپنا بھی یہ ماننا ہے کہ کئی چیلنجز کے ساتھ ساتھ تعلیم تربیت میں ایک چیلنج جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ طلباء کے تعلیم اور تربیت کی رسپانسبلٹی بہت بڑی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ بچوں کی تربیت کا ماں کی گود سے شروع ہوتی، اس کا پریکٹیکل ہوتا تھا۔ جب بھی بچہ روتا یا کچھ ضد کرتا یا سوتا نہیں یا کوئی کام نہیں کرتا تو اس ٹائم پہ اس کو کچھ کہانیاں سنانا، سونے کے ٹائم پہ اچھے اچھے لوریاں سنانا، دادیوں کے ذریعے، نانیوں کے ذریعے بہادری کے قصے کہانیاں سنانا، اس ذریعے سے وہ تربیت کرتی۔ آج معاملہ کیا ہو گیا، بچہ تھوڑا رونا شروع ہو گیا کہ اس کو سمجھانے بنانے کے بجائے اماں اس کے ہاتھ میں ایک موبائل ہینڈ سیٹ دے دیتی ہے، بیٹھ بات۔ دادیاں بھی آج کل جو ہے اتنا انٹرسٹ لے نہیں رہی ہے، بلکہ وہ بھی موبائل پہ ویسٹ ہیں۔ اب ایسے چیزوں میں وہ اماؤں کو ان کی تربیت کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر بڑھ گئی۔ سرپرست حضرات گارجین کو اویئر کر کے ان کو اس پازیٹیو ایجوکیشنل یا سوشل چینج لانے میں ہم کیسے ساتھ دے سکتے ہیں، ان کو اویئر کرنا، ان کو امپلیمنٹ والے انداز میں ان کا تعاون حاصل کرنا، اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آ گئی۔ پولیٹیشینس کو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو ہنگامہ انہوں نے کر کے رکھا ہے، ایجوکیشن کو بالکل سائڈ لائن کر کے رکھا ہوا ہے، جو کہ ایجوکیشن ہر ملک کا لائن اور لنک مینٹین کرنے کا سب سے اہم ٹول ہے، یہ پولیٹیشینس سے ان کو دور ہٹا دیا ہے۔ تو ان پولیٹیشینس کو اپروچ کرنا ایشوز کے ذریعے سے اور ان کو بھی کسی نہ کسی حوالے سے ایجوکیشن کے اس مرحلے میں ہمارے ساتھ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ان کا تعاون لینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ سوشل ورکرز مختلف چیزیں جو کرتے رہتے ہیں ان کو ساتھ سے لانا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ان اسٹیک ہولڈرز کے اویئرنیس کے ساتھ ساتھ ان کے امپلیمنٹیشن میں ان کو ہمارے ساتھ دینا، ان کا تعاون حاصل کرنا گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے، جس پہ اسلم فیروز صاحب نے ایک اچھا لفظ ہمارے سامنے لایا ہے، جو ایجوکیشنل لیڈر، اور وہ بھی وہاں پر ملٹی ڈائمینشن میں ہم کو کام کرنا ہے۔ اب اس ملٹی ڈائمینشن میں کام کرنے سے متعلق آئیٹا نے محسوس کیا ہے کہ ہمارے کیڈر میں اسٹڈی تو سب مل کر سب کی کریں، لیکن نمائندے کی اپروچ وہ اپنے اپنے ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے، سرکل میں رہتے ہوئے آگے بڑھیں، اور اس میں ایک دوسرے کا یہ کمیٹی کا یہ کمیٹی کو، وہ کمیٹی کا وہ کمیٹی کو، تینوں کمیٹیاں ایک دوسرے کو سپورٹنگ فیکٹر میں ہیں۔ کریٹیکل انالیسس ESCC کے ذریعے سے اگر ہوتا ہے تو اس میں سے کون سے کمزوریاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں، دونوں چیزیں ہماری میڈیا سیکرٹری کے میڈیا
कमेटी के जरिए से मंदिर आम पर आना चाहिए, पब्लिक के सामने जाना चाहिए, स्टेक होल्डर्स के सामने जाना चाहिए, बल्कि बच्चों के जरिए से रिटर्न स्किल डेवलप करने से मुतालिक छोटे छोटे पॉइंट्स पैराग्राफ की शक्ल में वहां पे जाना चाहिए जी। तो ये चीज भी हमको करनी होगी। एजुकेशनल इश्यूज जो उठाना है, जाहिर है कि हमारी कैपेसिटी जितनी है चादर देकर पैर फैलाना चाहिए, ये तो सही भी है, लेकिन हम लोग चादर देकर पैर फैलाते फैलाते ऐसा भी नहीं होना कि भी हम बहुत ही कम सोचने लगे। रियलिस्टिक के उस चक्कर में जो अज़ाइम है, जो ख्वाब है, जो चेंजेस लाने के लिए दरकार एक्टिविज्म जिस लेवल का होना चाहिए उसको भी रिड्यूस कर दें, ऐसा भी होना चाहिए। पहले तो हमने शुरू में सिर्फ टीचर से रिलेटेड इश्यूज को उठाना शुरू किया, उसके बाद में आपने देखा है कि इस कमिटीज के जरिए से एजुकेशनल से रिलेटेड आने वाले, चाहे वो तलबा के, ये भी हम उठा रहे हैं, स्कॉलरशिप वगैरह देखिए। अब तो मैं कहता हूँ ये इसलिए भी जरूरी हो गया है साहब, जैसे हम समझते हैं ना कभी कभी कि भाई ये हमारे से रिलेटेड नहीं है। बाज़ स्कूलों में, चाहे तमाम जगह पर ये चीज़ चल रही है कि वो आधार लिंक अगर ना हो तो स्कूल के स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो वो मसाइल और ये मसाइल आए। अब स्कूल का आधार लिंक करना तो ओपनली, और सबको ये समझ में आता है कि तो वालिदैन का मसला है, तो बच्चों का मसला है, मगर सबसे ज़्यादा परेशान कौन रह रहे हैं उसको? टीचर्स ही रहे, उनको डर है। तो क्या ये इश्यू हमारा नहीं हो सकता? तो ऐसे इश्यूज भी हम लोगों को अब आगे हमारे इश्यूज को टैकल करने का दायरेदार सर्कल भी हमारा बढ़ना चाहिए। मीडिया के हवाले से हो, इशू कमेटी के हवाले से हो, ESSC के हवाले से हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम चीज़ें हम लोगों को अब धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। ये सिलसिला है, ये शुरू जो हमने किया हुआ है इसको खत्म नहीं, बल्कि यहाँ से ये काम आगाज हुआ है। एक ट्रेन सेट हमको अगर से करते हैं तो आइटा का जो अपना तरीक़ेकार है, हर आने वाले लोग इस ट्रेन को अपने हिसाब से आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हम ट्रेन सेट के बगैर भी अगर खामोशी इख्तियार करते हैं तो फिर वो भी जिम्मेदारी जो आगे बढ़ने से रुकावट बन गई है वो भी हम पर आ गई। मोहतरम भाइयों, अब ये तमाम डेवलपमेंट, इसमें तमाम डायमेंशन के जो स्किल्स हैं वो डेवलप करने के सिलसिले में हमने यहाँ पर ये प्रोग्राम रखा, पैनल डिस्कशन रखा। थ्योरेटिकली इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव यहाँ पर जो है चीज़ें हमारे सामने आई। ये मीडिया रिपोर्टर तैयार करते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ जाकर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि इनको भी हमको देखना पड़ेगा कि असल इशू क्या है, असल इश्यूज को आप मीडिया में कैसे लाएं, और ये काम भी हमारे आइटा के जरिए से होगा। है हमारे पास इतने कैलिबर है, आप देख रहे हैं कि बिला किसी मुतालिक कि 3 लोगों के अलावा किसी ने भी एजुकेशन पॉलिसी को डिटेल में तज्जियाती से पढ़ा नहीं, लेकिन 20 से 22 लोग इसमें आज के पैनल डिस्कशन में शरीक हुए। अगर हम मुताला करते हैं, प्री प्लान हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बात हमारे लिए कोई दूर नहीं है कि बहुत बड़े अंदाज में और अच्छे अंदाज में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं आखिरी चीज़ ये बताता हूँ कि इस वर्कशॉप से पहले से जो कमिटीज़ बनी है उसका असल मकसद भी ये है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो आइटा के हवाले से, आइटा के लिए और तमाम एजुकेशन सिस्टम के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए ये हमारा कैडर डेवलप होना चाहिए। लोग बहुत होपफुल नजर से देखते हैं हमारे, वो मानते हैं कि नहीं ये बहुत स्टेडियम लोग, हमको उनके म्यार को उतर कर आगे बढ़ना है, उनके लिए नहीं, सोशल चेंज लाने, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए हमको RPs तैयार करना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है, नेशनल लेवल के RPs तैयार हो, स्टेट लेवल के RPs तैयार हो, एक दूसरे में एक्सचेंज होकर जो है हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स लाजवाब करते रहे। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारे पैनलिस्ट ने भी की है और शुक्ला ने भी की है। मजीद इस पे जो है नोट करके रखिए, अगला जो प्रोग्राम चाहे स्टेट लेवल का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, नेशनल लेवल का हो, ऐसे मौके पर आप उसकी कमजोरी को पूर्ण करने के लिए आज के जो प्रोग्राम की पैनल डिस्कशन की जो खामियां आपको नजर आई है उसको करने की कोशिश आप कीजिए। मरकज करेगा मतलब क्या करेगा? मीम रे काफ से 4 हुर्फ करेंगे क्या? मरकज करेगा मतलब सब आप ही करेंगे।
ہم ہی کریں گے تو انشاءاللہ مجھے یہ پوری امید ہے کہ ہم لوگ بہت اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے اور ان کمیٹیز کے ذریعے سے آئٹا کے حوالے سے ان مقاصد کے حصول کو جدوجہد کرتے ہوئے انشاءاللہ سماج پریورتن میں ہمارا اہم رول رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس انداز کے وسائل، اس انداز کی صلاحیتیں، اس لیول کا جو ہے ہمارے لیے مدد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔